علی بھائی، دو دوست تھے دنیا میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن دونوں کا حساب ہوگا اور دونوں کی نیکیاں کچھ کم ہو جائیں گی۔ دونوں کا حساب الگ الگ ہوا ہے اور دونوں دوست اپنی نیکیوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک دوست اپنی والدہ کے پاس گیا کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے خود اس وقت ضرورت ہے، میں آپ کو نیکیاں نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس گیا، نیکیاں نہ ملی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیکیاں اسی طرح دونوں کی وہاں پہ ملاقات ہو گئی۔ دنیا میں بھی اچھے دوست تھے تو محشر والے دن بھی دونوں کی وہاں پہ ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو ایک دوست نے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ میری 20% نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ اب جنت میں تو تبھی جا سکتا تھا اگر 100% نیکیاں ہوتی۔ تو دوسرے دوست سے جب پہلے دوست نے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا ہے، تو اس نے کہا کہ میری نیکیاں بھی 20% کم ہو گئی ہیں۔ اب دونوں دوست جانے لگے تو ہوا یہ کہ جو پہلا دوست تھا اس نے کہا کہ تمہاری بھی 20% نیکیاں کم ہیں تو میری بھی 20% نیکیاں کم ہیں، آپ اس طرح کرو کہ 20% نیکیاں میری لے لو، تم تو جنت میں جاؤ نا۔ تو جب اس دوست نے پہلے دوست سے نیکیاں لے لی، جب جنت میں جانے لگا، جنت کے دروازے کے قریب پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں کتنا خود غرض انسان ہوں کہ میں نے اپنے دوست کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس سے نیکیاں لے کے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے واپس پلٹا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جب دوست واپس پلٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ جو میرا دوست ہے دنیا میں بھی میرا دوست تھا، آج اس نے میرے ساتھ نیکی بھی کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اکیلا جنت میں نہ جاؤں، میرے دوست کو بھی ساتھ میرے جنت میں بھیج دے، نہیں تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ ایک دوست دوسرے کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا تو کہا کہ فرشتوں کو ان دونوں کو جنت میں بھیج دو۔ تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، دوست ہونے کے ناطے انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جائے، دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جائے، انسان کو اچھا مشورہ دے، انسان کو بلائی کے کام بتائے، انسان کو نیکی کی دعوت دے، دوست وہ ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کچھ بتائیں نہ، لیکن وہ آپ کے چہرے سے محسوس کر لے کہ آپ پریشان بیٹھے ہیں، اور جب آپ پریشان ہوں تو وہ آپ کو پکڑ کر اللہ کے گھر میں لے جائے۔ اور یہ دوست ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے گھر میں لے کے گیا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، یہ دوست ہوتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، گانے سنا رہا ہے، مزے لٹا رہا ہے اور برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھانا کھلانا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، دوستوں کے ساتھ ملنا بھی چاہیے، لیکن دوست وہ ہونا چاہیے جو قیامت کے دن انسان کے کام بھی آئے۔